اللہ سبحانہ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے سب سے بڑی خوشخبری رب العالمین اور اس کی مخلوق کے درمیان رحمت کا تعلق ہے۔ بے شک آپ کا رب ذوالجلال رحمان ہے، وہ صفت رحمت سے موصوف ہے۔ اس نے رحمت کے طور پر لوگوں کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اس کا فرمان ہے یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، اور فرمایا یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پاک رب نے ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری دے کہ اللہ کی پوری شریعت رحمت اور کمال پر مبنی ہے۔ اس کے تمام احکامات رحمت، بھلائی اور بلندی ہیں بشرط یہ کہ نیک اعمال کیے جائیں۔ 13 جون 2025 17 ذی الحجہ 1446 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ نہایت مہربان، رحم کرنے والا، غالب اور جاننے والا ہے۔ ہمارے رب عز و جل کے سب سے اچھے نام اور سب سے اعلیٰ صفات ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی ان نعمتوں پر جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، ایسا حمد و شکر جو اس کو پسند ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہی سب سے بلند بالا عظمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار نبی کریم محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جنہوں نے درست دین کی مدد کی۔ اما بعد، نیکیاں کر کے اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم اللہ کی رضا اور جنتوں کی نعمتوں میں دائمی بقا سے سرفراز ہوگے۔ لوگو، میں تمہیں اللہ کی وسیع رحمت کی یاد دلاتا ہوں اور تم پر اس کی ان ڈھیر ساری نعمتوں کی بھی جنہیں سوائے اللہ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ نعمتیں تم پر تمہارے رب کے ذکر و شکر کو واجب کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی کی طرف سے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ رب العالمین اور اس کی مخلوق کے درمیان جو تعلق ہے وہ رحمت کا تعلق ہے۔ عام رحمت اس دنیا کی زندگی میں نیک و بد، مومن و کافر سب کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر کر رکھا ہے، اور فرمایا آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اور فرمایا تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، اور آخرت میں اللہ نے اس رحمت کو صرف مومنین کے لیے خاص کیا ہے، کیونکہ وہ نیکیاں کرنے والے اور حرام چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور وہ ایمان والوں پر نہایت مہربان ہے، اور ہمارا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رحمت اللہ تعالی کی صفت ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے،
جیسا کہ اس کے جلال اور اس کی عظمت کے شایع نشان ہیں۔ ہم اس کے معنی کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کا علم صرف اس اللہ کو ہی ہے جو اپنی صفات کے حقائق سے باخبر ہے۔ ہر طرح کی بھلائی سلف کی پیروی میں ہے اور تمام برائی بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ بدعات میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت اس نے جنوں انس جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان نازل فرمائی، اسی ایک رحمت کے ذریعے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، آپس میں رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے 99 رحمت مؤخر کر کے رکھی ہے، اس سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ رحمت سے زندگی خوشگوار ہوتی ہے، رحمت سے ہی معاشرے سدھرتے ہیں، اسی رحمت سے کمزور، غریب اور مظلوم لوگ طاقتور، مالدار اور عدل و انصاف کرنے والوں کے سائے تلے زندگی گزارتے ہیں۔ جب رحمت مفقود ہو جاتی ہے تو لوگ زندگی کی خوشیاں کھو بیٹھتے ہیں، زندگی کی سختی اور آفات کے شکار ہو جاتے ہیں، ان پر اتنی ہی مصیبتیں مسلط ہوتی ہیں جتنی وہ رحمت سے محروم ہوتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب ذوالجلال رحمان ہے، وہ صفت رحمت سے موصوف ہے۔ اس نے رحمت کے طور پر لوگوں کے لیے قرآن کو نازل کیا۔ اس کا فرمان ہے، یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں، اور فرمایا یہ لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے پاک رب نے ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمائی تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری دے کہ اللہ کی پوری شریعت رحمت اور کمال پر مبنی ہے، اس کے تمام احکامات رحمت، بھلائی اور بلندی ہیں، بشرط یہ کہ نیک اعمال کیے جائیں، اور اس کے منہیات بھی رحمت ہیں جو برائیوں اور ہلاکتوں سے باز رکھتے ہیں، اس کے قصے عبرت و نصیحت ہیں۔ اور اللہ نے سید المرسلین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا فرمان ہے، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، بئی طور کہ آپ نے ان کی بہت سی شرارتوں کو کم کیا جنہوں نے زمین کو بگاڑ دیا تھا اور مظلوموں کو کچل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت قائم کر کے بتا دیا کہ اس کی رحمت کے راستے ان لوگوں کے لیے ہموار اور واضح ہیں جو اس پر عمل کرنا اور چلنا چاہیں۔ اللہ نے فرمایا، میری رحمت ہر چیز کو سموئے ہوئے ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام، ان سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پہلے تھے، اور اسلام کے ارکان اور اس سے وابستہ احکام و منہیات صرف اللہ تعالی کی رحمت کے اسباب کو بروئے کار لانے کے لیے ہیں، اور حج جو قریبی دنوں میں ادا کیا گیا وہ ارکان اسلام کی تکمیل ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمایا اور یہ دین اس سے مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑ لو
جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی، وہ لوگ جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو ضبط کرنے والے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اپنے لیے اور آپ سب مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو 7 مضبوط آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، زمین کو بنانے والا، پہاڑوں کے ذریعے اسے مستحکم کرنے والا ہے، جس نے شریعتوں، جمعہ کے دنوں اور عیدوں کو مقرر کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حریف اور ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے دین اسلام کو قائم کیا، کفر و شرک کو رسوا کیا، اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما، جو ہدایت کے ستارے ہیں اور بندوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اما بعد، مسلمانوں، اپنے تمام ظاہر و باطن اور خفیہ و علانیہ معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو تو ان میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں اللہ نے اپنی ہدایت عطا کی، ان کی عاقبت کو اچھا بنایا، ان کی بصیرت کو منور کیا، ان سے راضی ہوا، انہیں اپنی جنت میں داخل کیا۔ اللہ کے بندو، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بھلائیوں کی رحمت اور نیکیوں کی برکت چھائی ہوئی ہے، جس کے آثار کی حد کو سوائے رب ارض و سما کے کوئی اور نہیں جانتا۔ ان نعمتوں، نوازشوں، رحمتوں کے جھونکوں کی حد کو اللہ کے سوا کوئی اور کیسے جان سکتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے بیت اللہ کا حج کیا، عرفہ کا وقوف کیا، مشاعر مقدسہ میں اپنے سخی اور کریم رب کی بارگاہ کے سامنے گریہ وزاری کی، 10 ذی الحجہ میں اپنے رب کی خالص عبادت کی۔ اللہ کے سوا کوئی اور کیسے جان سکتا ہے ان احسانات کو جو اللہ نے روئے زمین پر موجود ہر مسلمان پر کیے، جیسے کہ اس نے انہیں کئی گنا اجر اور بے پربے بھلائیاں عطا کی، جو اس وجہ سے انہیں ملی کہ انہوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، 10 ذی الحجہ میں ذکر کیا، نمازیں پڑھی، دعائیں کی، قربانیاں کی، جن کی ذریعے اللہ تعالی روئے زمین پر موجود ہر مسلمان کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے اور عذاب کو دور کرتا ہے۔ جب تک لوگ دین کے شعائر کو قائم رکھیں گے وہ بھلائی میں رہیں گے، اور جب تک حج قائم رہے گا لوگ خیر و عافیت میں رہیں گے۔ مسلمانوں، طاعتوں کی وجہ سے تمہارے دن خوشگوار ہو گئے۔ حج کے مہینے کے بعد تم سب اپنے نصیب کے مطابق اللہ کی طرف سے خیر و مغفرت کے ساتھ واپس ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، وہ اللہ کی رضا کے پیچھے چلے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ لہٰذا تم اپنے کیے نیک اعمال کی حفاظت کرو، نیکیوں کو گناہوں سے برباد نہ کرو۔ اللہ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ سے اپنے لیے، حکمرانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس دین حق پر استقامت اور ہر خیر کی دعا کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، لہٰذا تم سید البشر پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر نازل فرمایا، اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور
आल इब्राहिम पर बरकतें नाजिल फरमाई। बेशक तो बहुत तारीफ वाला बड़ी बुजुर्गी वाले हैं और उन पर खूब सलामती नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और तमाम सहाबा व ताबईन से राजी हो जा। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, कुफ्र, काफिरों और मुश्रिकों को जलील कर, इस्लाम के खिलाफ उनके मंसूबों और चालों को नाकाम बना दे। ऐ अल्लाह उन बिदअतों को जलील व रुसवा कर जो तेरे दीन और तेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ हैं। ऐ अल्लाह हमें, हमारी औलाद को इब्लीस, उसकी ज़ुर्रियत से और जिन्नातों इंसानों के शयातीन से महफूज रख। ऐ अल्लाह मुसलमानों को शयातीन के शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह हमारे और तमाम मुसलमानों के मरीजों को शिफा दे, हमारे और सभी मुसलमानों के फौत शुदगान की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अमाल का खातिमा नेकियों पर फरमा। हम तुझसे हर उस खैर का सवाल करते हैं जिसे तू जानता है, हर उस शर से तेरी पनाह चाहते हैं जिसे तू जानता है। ऐ अल्लाह इस मुबारक सरजमीन सऊदी अरब को उसकी सरहदों, उसके सिपाहियों के साथ, उसके अमन, खुशहाली और तरक्की समेत अपनी हिफाजत में रख और हर किस्म के शर से तमाम इस्लामी ममालिक की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को उन कामों की तौफीक दे जो तुझे पसंद हैं और जिनसे तो राजी है, उनके अमल को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दे। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा, उन पर सह्यूनियों, गासिबों को मुसल्लत ना कर और उनमें मुमिन बंदों के लिए रहमत, नजात और खुशादगी पैदा फरमा और उन्हें शरीरों के शर से बचा, उन्हें भूख से नजात दे, खौफ से अमन अता फरमा। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। हमें दोज़ख के अजाब से बचा। अल्लाह अज़ीम जलील का जिक्र करो और ये तुम्हें याद करेगा, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करो, वो तुम्हें और ज़्यादा देगा। बेशक अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनियाउद्दीन। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923525202070 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।